بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ ایک روایت ہے جو عموماً پیری مریدی کے لائن میں پیر حضرات بیان کرتے ہیں، اور پیری مریدی کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس روایت کو عموماً ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو کیا واقعی میں ایسا ہی کچھ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہ ہو اور کسی خانقاہ سے ریلیٹڈ نہ ہو تو اس کا پیر شیطان بن کے اس کو گمراہ کرتا ہے؟ کیا ایسا کچھ مسئلہ ہے؟ تو اس روایت کی حقیقت کیا ہے یا اس روایت کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سارے ٹاپکس پر آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین محترم، پیری مریدی یہ سنت متوارثہ ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ دے کر بیعت رضوان کے موقع پر مرید ہوئے تھے۔ تو وہیں سے یہ پیری مریدی کا سلسلہ چلا ہے، جو کہ قرآن سے حدیث سے ثابت بھی ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ پیر کامل کے دست مبارک پر ہاتھ دے کر ہاتھ مرید ہونے سے جہاں دنیا میں فائدہ ملتا ہے وہیں آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے۔ پیر ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے؟ ایک روحانی گائیڈ ہوتا ہے، ایک روحانی رہنما ہوتا ہے کہ اگر وہ پیر کامل ہے تو دنیا میں بھی اپنے مرید کی مدد کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پیری مریدی کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو ہم نے یہ جانا کہ پیر کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ، ایک رہنما جو اسپریچول گائیڈ ہوتا ہے۔ تو اب اس روایت پر ہم غور کریں۔ روایت میں بتایا گیا من لا شیخ لہ فشیخ الشیطان، یعنی جس کا کوئی شیخ نہ ہو، جس کا کوئی پیر نہ ہو تو اس کا پیر شیطان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت نفیس گفتگو اس تعلق سے کی ہے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو اپنا رہنما نہیں مانتے ہیں، کسی کو اپنا گائیڈ لائن نہیں مانتے ہیں، تو بلا شبہ ان کا رہنما شیطان ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کسی کو فالو نہیں کریں گے، کسی کو اپنا رہنما نہیں مانیں گے، تو ظاہر سی بات ہے شیطان ہمیں آسانی کے ساتھ گمراہ کر سکتا ہے، ہمیں بھٹکا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی نہ کسی کو اپنا رہنما ماننا پڑے گا، کسی نہ کسی کو۔ اسی کو روایت میں بتایا گیا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں۔ اب پیر سے کیا مراد؟ من لا شیخ لہ میں شیخ سے کیا مراد ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر شیخ سے مراد ایک تو شیخ کامل ہے، جو میں نے اس کی فضیلت ابھی بیان کی ہے کہ اگر کسی پیر کامل پر آدمی ہاتھ دے کر مرید ہو گیا تو پیر اس کی رہنمائی کریں گے، اور جب پیر دنیا اور آخرت میں رہنمائی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان اس بندے کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اور دوسری توجہ یہاں پر شیخ کی یہ کی گئی ہے کہ رہنما جو عام رہنما ہوتا ہے، عام رہنما کا مطلب جیسے حضور اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا ہے کہ عوام کے لیے رہنما ان کے علماء ہوتے ہیں، یعنی علماء کی باتوں کو فالو کرنا یہ عوام کا کام ہے۔ عوام کا کام دلیل تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے صحیح علماء جو مسئلہ بیان کریں گے اس کو فالو کرنا عوام کا کام ہے۔ تو عوام کے رہنما علماء، اور علماء کے رہنما ائمہ کرام، اور ائمہ کے رہنما کلام رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنما کلام اللہ ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، ایک چین ہے جو حضور اعلیٰ حضرت نے توجیہ فرما دی کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رہنما اور گائیڈ لائن ہونا چاہیے۔ عوام کے لیے علماء ہیں، علماء کے لیے ان کے اوپر درجے کے ائمہ کرام ہیں، اور ائمہ کرام کے لیے رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ کے لیے رہنما اللہ کا مقدس کلام ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کو بھی اپنا ہادی، اپنا رہنما مان لے گا تو اس کو شیطان بہکا نہیں پائے گا، لیکن اگر وہ کسی کو فالو نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے شیطان اس کو آسانی کے ساتھ گمراہ کر لے گا۔ اسی کو بتایا گیا من لا شیخ لہ فشیخ الشیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں، کوئی پیر نہیں، اس کا پیر پھر شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ اس روایت کی توجیہ ہے، نفیس توجیہ ہے، جو حضور اعلیٰ حضرت کی مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ کے حوالے سے میں نے آپ کے روبرو پیش کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہاں سے آپ نے یہ بھی ضرور جان لیا کہ پیر کامل کی اہمیت کیا ہے۔ تو اگر اللہ نے حیات باقی رکھی ہے تو ضرور کسی پیر کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مرید ہو جائیں، تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے آپ بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔